نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اسلامی قانون کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت پر مبنی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اسلام کو قانون فطرت کا ترجمان قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اور کہا کہ شیطان لوگوں کو فطرت سے بغاوت پر اکساتا رہتا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نظام فطرت پر قائم رہنے میں انسان کی بھلائی ہے، اور نظام فطرت سے ہٹ جانے میں انسان کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو صاف کرنے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی پیدا کیا ہے، اور کسی چیز کو گرم کرنے اور پکانے کے لیے آگ پیدا کی ہے۔ اب اگر کوئی شخص آگ میں نہانے لگے اور ٹھنڈے پانی پر پکانے لگے تو کیا وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا؟ افسوس کہ مغربی دنیا علم و ٹیکنالوجی میں چاند و مریخ پر کمانڈے ڈال رہی ہے، اور اس نے ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں کہ وہ لمحوں میں پورے ملک کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے شہوات اور خواہشات کے سامنے اتنے کمزور ہے کہ ایک چیز کو نقصان دہ جان کر بھی اس کو انجام دیتی ہے، کیونکہ نفس اس کا تقاضا کرتا ہے، اور پوری میڈیکل دنیا اس بات پر متفق ہے کہ شراب اور نشہ آور اشیاء انسان کے لیے بے حد نقصان دہ اور طرح طرح کی بیماریوں کا سبب ہے۔ اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے، انسان کے جسمانی قوہ متاثر ہوتے ہیں، عمر گھٹ جاتی ہے، نشہ کی حالت میں قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو بات ہوش و حواس کی حالت میں انسان زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتا، وہی باتیں وہ نشہ کی حالت میں بے تکلف اور برسر عام چیخ کر بولتا رہتا ہے۔ بوڑھوں عورتوں، بچوں اور دوستوں پر ہاتھ اٹھانے اور ان کو گالی گلوچ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ کتنے ہی قتل اور زنا بالجبر کے واقعات نشے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی اور توریت میں بھی نشہ کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن شراب ہزار نقصانات اور ان نقصانات کے اعتراف کے باوجود آج مغربی ملکوں اور ان تمام ملکوں میں شراب کی کھلی اجازت ہے جہاں قانون کی لگام انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ انسانی سماج میں ہمیشہ یہ بات تسلیم کی جاتی رہی ہے کہ جنسی تعلق کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ وہ مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان رشتہ سے پوری کی جائے۔ اس سے نسل انسانی کی افزائش متعلق ہے، لیکن موجودہ دور میں مغرب کے شہوت پرست معاشرہ نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مرد و عورت میں سے ہر ایک کو اپنی ہی جنس سے صنفی خواہش پوری کرنے کی اجازت دی جائے، اور حکومتوں نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ معتوب ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ انسانی سماج اس بات کو تسلیم کرتا رہا ہے کہ جسم کا ایک خاص حصہ مردوں کے صنفی خواہش کی تکمیل کے لیے ہے، اور وہ عورت کے بدن کے سامنے کا حصہ ہے جس کا پچھلا حصہ انسان کی دوسری جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے۔ لیکن جب انسان فطرت کا باغی بن جاتا ہے تو شہوت پرستی کی ساری سرحدیں ٹوٹ جاتی ہے۔ مغرب میں اس کو بھی درست قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا، اور بیشتر ملکوں نے اسے تسلیم کر لیا، اور اب تو ایسے بدقماش لوگوں کو اپنے اس گناہ کو ظاہر کرنے میں بھی کوئی عار نہیں ہے۔ اسلام کسی بھی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جو فطرت کے خلاف ہو، چاہے سارے لوگ مل کر اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کرے۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق شریعت کی تعلیمات یہ اصول کار فرما ہے۔ مثلا اسلام نے تجارت کر کے اور کاروبار میں پارٹنر بن کر نفع حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن سود اور جوا کی اجازت نہیں دی، کیونکہ سود میں یہ بات فرض کر لی جاتی ہے کہ مال میں خود بخود بڑھنے کی صلاحیت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص قرض حاصل کرے تو اس کو لازماً اس پر سود ادا کرنا چاہیے۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ اگر آپ اپنے سوٹ کیس میں 1,00,000 روپے رکھے اور 1 سال بعد سوٹ کیس کھولے تو 1,00,000 روپے ہی نکلیں گے، 1,10,000 نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کسی کو 1,00,000 روپے اس معاہدے پر دے کہ وہ تجارت کرے اور سرمایہ کار کو نفع نقصان میں شریک رکھے، نفع حاصل ہو تو نفع دے اور نقصان ہو تو نقصان برداشت کرنے میں وہ شریک ہو، تو یہ عین فطرت کے مطابق ہوگا۔ لیکن یہ بات آپ کو اس رقم کو اپنی تجارت میں استعمال کرے یا نہ کرے، ہمیں بہرحال اتنا فیصد نفع دے، ظاہر ہے کہ کاروبار کی فطرت کے خلاف ہے۔ غرض کے شریعت اسلامی اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ شریعت کا قانون فطرت کے تابع ہوتا ہے، انسان کے خواہشات کے تابع نہیں ہوتا ہے، اور انسان جب قانون بنانے کو بیٹھتا ہے تو بہت سی دفعہ فطرت کے خلاف تقاضوں کو قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی انسان کے لیے بے حد نقصان دہ اور تباہ کن ہو۔ تیسری بنیادی فرق
اسلامی شریعت اور مغربی تصور قانون کے درمیان یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر عدل کا قائل ہے، نہ کہ مساوات کا۔ ہاں، جہاں مساوات اور برابری عدل کے تقاضے میں شامل ہو وہاں مساوات اور برابری کا حکم بھی دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور قرآن مجید بھی مختلف انداز میں 29 جگہوں پر عدل انصاف کی تلقین کی گئی ہے۔ اشتراکی دنیا نے مالک اور مزدور کے درمیان برابری کا اور معاشی مساوات کا نعرہ لگایا تھا، جو فطرت کے خلاف تھا، اس لیے وہ چل نہیں سکا، اور جس خطہ میں اس تصور کی پیدائش ہوئی تھی وہی 70 سال کے اندر ہی اس کی تدفین بھی عمل میں آ گئی۔ اس طرح مغربی دنیا مرد و عورت کے درمیان مساوات کا نعرہ لگاتی ہے اور اس کو اپنی ترقی پسندی کا معراج سمجھتی ہے۔ اگر عورت کو ایک ہی شوہر پر اکتفا کرنا ہے تو مرد کو بھی ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر مرد کو اس کی اجازت دی جاتی ہے تو عورت کو بھی ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق اجازت ہونی چاہیے۔ رشتہ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار مرد و عورت دونوں کو برابر کا ہونا چاہیے۔ ترکہ کی تقسیم میں بیٹا اور بیٹی کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ مرد ہی کی طرح عورت کو کسب معاش کی مکمل اجازت ہونی چاہیے۔ اگر مرد پر پردہ کی پابندی نہیں تو عورت پر کیوں؟ یہاں تک کہ اب بعض مغربی ملکوں میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر عوامی مقامات پر مردوں کو سینہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے تو عورتوں کو سینہ چھپا کر رکھنے کی پابندی کیوں؟ اسی تصور کی پیداوار یعنی بغیر نکاح کے جسمانی تعلق، تعلیم و ملازمت اور کھیل اور سفر، ہر جگہ اختلاط کی اجازت ہے۔ کوئی بھی شخص غیر جانبداری کے ساتھ مساوات اور برابری کے ساتھ اس تماشا کو دیکھے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ یہ انسان کے لیے گمراہ کن اور خاص کر عورتوں کے لیے بہت ہی بڑا دھوکہ ہے۔ اس تصور مساوات نے خاندانی نظام کے تارو پود بکھیر دیے، عورت کو سامان تجارت کا ذریعہ تشہیر بنا دیا۔ عورت کی عزت و آبرو جس طرح اس تصور کے زیر اثر پامال ہو رہی ہے، شاید ہی تاریخ انسانی میں کبھی ایسا ہوا ہو۔ اگر حقیقت پسندی کے ساتھ غور کیا جائے تو کائنات کے بنانے والے اپنی دنیا کو مساوات کے اصول پر نہیں بنایا، اس نے بہت سی چیزوں میں یقیناً مساوات رکھی ہے مگر زیادہ تر تفاوت کے ساتھ چیزیں پیدا کی ہے۔ ہر انسان کو 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان، 2 آنکھیں ضرور دی گئی ہے، لیکن جسمانی قوہ، دماغی صلاحیت، گویائی اور اظہار قدرت اور بہت سی چیزوں میں ان کے درمیان فرق بھی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح مرد و عورت کے درمیان یقیناً بہت سی چیزوں میں یکسانیت ہے، لیکن اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ان میں بہت سی جہتوں میں فرق بھی پایا جاتا ہے جس کا قدم بقدم اظہار ہوتا ہے۔ تو نظر انداز کر دینا خود عورت کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، اور یہ بات فطرت کے بھی خلاف ہوگی۔ اگر کوئی شخص مساوات کے اصول پر اپنے 10 سال کے بچے اور 20 سال کے لڑکے کو ایک خوراک دے تو کیا یہ مفید اور منصفانہ عمل ہو سکتا ہے؟ اگر 10 سال کے بچے 25 سال کے جوان اور 60 سال کے بوڑھوں کو ایک برابر وزن اٹھانے کا مکلف کیا جائے تو کیا اس میں کوئی معقولیت ہو سکتی ہے؟ اسلام کا تصور یہ ہے کہ ہر انسان کی طاقت اور صلاحیت کے اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں ہو اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے اس کے حقوق ہو۔ مثلا خاندانی زندگی میں بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کی ذمہ داریاں زیادہ ہے۔ اپنی کفالت، اپنے بچوں کی کفالت، بیوی کی کفالت، بوڑھے ماں باپ کی کفالت، بیوی کا مہر اور قریب تمام ہی مالی ذمہ داریاں بیٹے یا مرد پر رکھی گئی ہے۔ عورت پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے۔ اب اگر مساوات پر عمل کیا جائے تو دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے اور عدل و انصاف کو ملحوظ رکھا جائے تو بیٹے کا حصہ بمقابلہ بیٹی کی زیادہ ہونا چاہیے۔ شریعت نے اسی دوسرے پہلو کو ملحوظ رکھا ہے۔ اس حقیقت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی اور ان کو لگتا ہے کہ اس میں لڑکی کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ ایک مرد خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنے ساتھ ہونے والی ذاتیہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی اپنی جسمانی صلاحیت کے لحاظ سے اکثر اوقات ایسا نہیں کر پاتی ہے اور اس کو کسی مرد کی طرف سے تحفظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے شریعت نے پردہ تو مرد و عورت دونوں کے لیے رکھا ہے، لیکن عورت کے لیے اس کی مقدار زیادہ رکھی ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت حسب ضرورت دونوں کو دی، لیکن عورت کے لیے شرط رکھی گئی کہ طویل سفر میں بطور محافظ اس کا شوہر یا کوئی مرد محرم رشتہ دار ساتھ رہے۔ ظاہر ہے کہ نہ اس میں عورتوں کی تحقیر ہے نہ اس کے ساتھ ذاتی، بلکہ ان کی زائد اور خصوصی رعایت ہے۔ یہ چند بنیادی فرق ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے قانون اور انسان کے بنائے ہوئے قانون کے درمیان نمایاں طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔